رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اخلاص اور سلامت صدر اور توبہ کا تذکرہ کیا۔ رمضان سے پہلے ہمیں ان تین کاموں کو مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو، ایک مسلمان کو مزید 7 کام کرنے چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن 7 مہم کاموں کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ روایتیں ہیں، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد یہ ہو ایمانا واحتسابا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہ یہ روزہ رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر احادیث میں آ گیا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جس کے اجر کی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں ہی قیامت کو دوں گا۔ دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق دیں گے۔ مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا، اور مثال اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو، لیکن انسان قریب الفہم جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے۔ حاتم طائی کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، کہا آپ نے 10 بوریاں اٹھوا دی ہیں، مجھے تو 1 وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ اگر میرا رب اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق انعام دے گا تو وہ کتنا ہوگا؟ تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے، اس کا اجر بھی انلمیٹڈ ہے۔ اور تیسرا پہلو جس کا پیمانہ بیان نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون۔ اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، ساری دنیا کہے تو پریشانی کیا ہے؟
इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, दुनिया में आप जैसा अखलाक तो किसी के पास है ही नहीं। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। दरमियान वाली आयत क्या है? व इन्न लक लअजरन गैर ममनून, लोगों के ताने सुनना, लोगों के मजाक सहना, लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करना, इसका इतना अजर है अनलिमिटेड। तो रोजा माफ करना, इस्लाह करना और लोगों के तकलीफों को बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये इतना बड़ा अमल है कि इसका मीज़ान व मिक़यास दुनिया में बयान नहीं हुआ। इसका अजर अल्लाह ही देंगे। कितना देंगे? जो उसकी शान और आज़मत के लायक है। तो रमजान में सबसे पहला काम रोजा रखना और फिर क़ियाम करना। दूसरा काम जो रमजान मुबारक में सलफ सालिहीन किया करते थे, कान सलफु इज़ा सामू जलसू फिल मस्जिद, सलफ सालिहीन जब रोजा रखते तो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते। व अक़बलू अला तिलावतिल कुरान, और कुरान मजीद की तिलावत करते। और ये दूसरा काम है कसरतु तिलावतिल कुरान, ये शहरुल कुरान है, ये महीना कुरान का महीना है। सलफ सालिहीन, सहाबा, ताबिईन, तबउल अतबा, उनका काम क्या था? रोजा रखने के बाद मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारते और कुरान मजीद की तिलावत करते। और क्या कहते? वक़ालू नहफ़ज़ु सौबना वला नग़ताबु अहदन, इस तरह ही हम अपने रोजे की हिफाजत कर सकते हैं और गीबतों से बच सकते हैं। तो दूसरा काम जिससे हम रमजान से फायदा हासिल कर सकेंगे, हम कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करें। कान ज़ुहरी इज़ा दख़ल रमज़ान क़ाल फ़इन्नमा हुवा तिलावतुल क़ुरआन व इत्आमुत ताआम, जब रमजान का महीना होता, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद इमाम ज़ुहरी कहा करते, बस हदीस अब नहीं पढ़ूंगा, ये कुरान का महीना है, मुझे कुरान पढ़ने था। इमाम मालिक बहुत बड़े मुहद्दिस, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का तरीका क्या था? कान मालिक इज़ा दख़ल रमज़ान यफ़िर्रु मिन क़िराअतिल हदीस व मुजालसति अहलिल इल्म व अक़बल अला तिलावतिल कुरान मिनल मुस्हफ़। रमजान मुबारक शुरू होता, हदीस बंद कर देते, कहते ये महीना शहरुल कुरान है। लोगों के पास बैठना, खा अहले इल्म थे, वो भागते थे, कहते थे इस महीने में काम ही एक है, कुरान खोल के बैठ जाओ और अपने रब से हम कलाम होइए। तो कुरान मजीद की तिलावत ये वो अमल है जो रमजान मुबारक में हमें कसरत से करना चाहिए। इसलिए सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में रावी बयान करते हैं, कान इज़ा दख़ल रमज़ान, जब रमजान में दाखिल होते, तरक जमीअल इबादा, सारी इबादतें एक तरफ होती, वो क्या करते? व अक़बल अला क़िराअतिल कुरान, और अपनी पूरी तवज्जो कुरान मजीद की तिलावत पे लगाते। यही वजह है कानल अस्वदु यक़रउल कुरान फी कुल्ली लैलतैन मिन रमज़ान, अस्वद हर 2 रातों में एक कुरान मजीद को ख़त्म किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 से 7 रिवायतों को अगर जमा किया जाए तो सहाबी ने जब आके सवाल किया, अल्लाह के रसूल मैं कुरान कितने दिन में ख़त्म करूं? आपने फरमाया इक़रअहु फी 40 दिन में। ये पहली रहनुमाई है। आम दिनों में 40 दिन में एक मुसलमान को कुरान खत्म करना चाहिए। फरमाया मेरे पास और ताकत है, फरमाया इक़रअहु फी 30, चलो 1 महीने में खत्म कर लो। कहा मेरी तो और ताकत है, क़ाल इक़रअहु फी 25, 25 दिनों में। फिर आए, कहा मेरे पास और ताकत है, फरमाया इक़रअहु फी 20 दिन में खत्म कर लो। कहा मेरी तो और ताकत है, फरमाया इक़रअहु फी 15, आप 15 दिन में खत्म कर लो। छठी मरतबा फिर पूछा, आपने फरमाया इक़रअहु फी 10 दिन में खत्म कर लो। 7वीं मरतबा फिर पूछा, अल्लाह ने और ताकत दी है, फरमाया इक़रअहु फी 70, आप 7 दिनों में खत्म करो। फिर सवाल किया, अल्लाह ने ताकत दी है, मैं और पढ़ना चाहता हूं, फरमाया इक़रअहु फी 30, 3 दिन में पढ़ लो।
اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے، پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کرتے تھے۔ اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے اور ختم کر لیتے۔ امام بخاری کو دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے۔ دور نہ جائیے، یہ بہت بڑے لوگوں کی میں نے بات کر دی۔ پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ ان کے سسر ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی۔ اتنا حافظہ ارض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے، اور مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے۔ عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں۔ تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن، پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لے۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتا ہے، میری کو منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی، اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا اور قرآن مکمل ہو جاتا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کی رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے۔ اور الف لام میم، ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا کام، رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ تو غیبت حرام ہے، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا، اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، روزے دار اگر 5 نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت
اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔